الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج گاڑی بنوانے کے لیے ورکشاپ گیا تو جو مکینک تھا، مستری تھا، اس کی جو چہرے کے خد و خال ہیں وہ آج تبدیل تھے، بال چھوٹے، داڑھی منڈی ہوئی اور عجیب سا لگ رہا تھا۔ خیر، میں نے پہچان لیا اور جا کر اس کو اپنا مسئلہ ڈسکس کیا۔ اس نے شاگردوں کے ذریعے جو ضرورت تھی کام کی وہ کرنے لگ گئے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا ایک واقف بے تکلف دوست جب آیا تو اس نے کہا کہ یار یہ کیسی شکل بنائی ہوئی ہے، کیسے بال بنائے ہوئے ہیں، کیسے لگ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں گیا تھا اپنے دوست کے پاس، تو وہ گھر نہیں تھا۔ رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ میں حجام کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، آپ ادھر آ جائیں۔ میں حجام کے پاس پہنچا تو وہ کٹنگ کرا رہا تھا۔ میرے دوست نے جب میری حالت دیکھی، کام میں مصروف تھے تو کٹنگ میں نہیں کرا سکا تھا، اس نے اس حجام سے کہا کہ اس کی بھی حجامت بناؤ، اور پھر حجام نے میری بھی حجامت بنائی۔ میرا دوست جیسے کہتا گیا میں خاموش بیٹھا رہا اور حجام ویسے ویسے میری حجامت بناتا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جو مستری تھا، مکینک تھا، اس نے کہا کہ یار بے شک حالت میری بگڑ گئی ہے لیکن ہم کسی کو ناراض تو نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ جملہ ایسے لگا مجھے، ایسے لگا۔ پھر میں نے کہا بھی اچھے انداز سے کہ ہم کسی کو ناراض نہیں کر سکتے۔ واقعی ہم کسی کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ناراض کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم سب کی پرواہ کرتے ہیں، اگر پرواہ نہیں کرتے تو اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، ہمیں کنبے کا احساس ہے، برادری کا احساس ہے، ماں باپ کا احساس ہے، بہن بھائیوں کا احساس ہے، بیوی بچوں کا احساس ہے، رشتہ داروں کا احساس ہے، ہمیں اپنوں کا احساس ہے، غیروں کا احساس ہے، آنے والوں کا احساس ہے، جو نہیں آتے ان کا احساس ہے، ہمیں دشمنوں کا احساس ہے، ہمیں اپنوں کا احساس ہے۔ اور اگر احساس نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول کا احساس نہیں ہے، خیال نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول کا خیال نہیں ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں تو اللہ اس کے رسول کو نہیں دیکھتے۔ ہم سب کو خوش کرتے ہیں اور سب کو خوش کرنے کے نتیجے میں اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس جانب خیال ہی نہیں جاتا۔ کتنے افسوسناک مقام ہے، کتنی افسوسناک مقام۔ ہم نام لیوا ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم امتی ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خوش نہیں کرتے۔ خوش کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کی جائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، اللہ بھی خوش، اللہ کا محبوب بھی خوش۔ جہان کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہان ہم سے ناراض نہ ہو۔ کیا بنے گا جس کے بغیر ہمارا مسئلے کا حل نہیں ہے، جس کے بغیر کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، جس کے بغیر ہمارے لیے مشکل ہی مشکل ہے، یعنی اللہ اس کا رسول دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی خوشی کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتے، بے فکر ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ شکل بگاڑ کے کوئی رکھ دے، میرا یار ناراض نہ ہو، ہائے 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 ہائے، میرا یار ناراض نہ ہو، اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کرے بندہ، یہ جگ راضی ہو جائے گا۔ آج ہم جگ کو راضی کرتے ہیں، پھر بھی جگ راضی نہیں ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔
سب کی پرواہ ہے، سب کی پرواہ۔ اگر پرواہ نہیں ہے تو اللہ کی پرواہ نہیں، پرواہ نہیں ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں ہے۔ دعوت فکر دے رہا ہوں، کسی کے پیچھے نہ جائیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے سکون ملتا ہے، آپ کے زندگی میں کیسے برکت آتی ہے، آپ کے مال میں کیسے برکت آتی ہے۔ ہاں، آج اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب کو ناراض کر بیٹھے ہیں جہان کو راضی کرنے کی چکروں میں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی اطاعت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔